اپنے آخری حکم فضیلت الشیخ حافظ و مولانا عبدالقادر المدنی حفظہ اللہ سے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی تاثرات اور اپنے مفید مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم صدر مجلس، معزز و مکرم ناظم اعلیٰ صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے روز ازل سے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے اور اس کے فضل و کرم سے آج تک قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں ایک حرف کا رد و بدل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ رب العالمین نے لیا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بہت سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والا ہے اور ہم سب اس کے ذریعہ ہیں۔ یہ سب بہت سارے ذرائع ہیں جن ذرائع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے۔ انہی ذرائع میں سے، انہی اسباب اور انہی اسالیب میں سے قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کا مسابقہ منعقد کرنا، اور یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ نے قرآن مجید کا مسابقہ منعقد کیا، اس میں حکم حضرات کو بلائے، مجھ ناچیز کو بھی موقع دیا۔ میں ادارے کا شکر گزار ہوں، میں ادارے کے ذمہ داران بطور خاص محترم ناظم اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی خدمت میں ہدیہ تشکرات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، مدرسے میں تدریسی خدمات کا موقع دیا، پھر مجھے یہ حوصلہ افزائی کے طور پر حکم بنا کر شکریہ کا ایک الگ سے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور مدرسے کو دین دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے، لہٰذا جو طلباء یا جتنے لوگ بھی قرآن مجید میں رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین اسلوب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کریں، قرآن مجید کو پختہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں اور ان ساری جگہوں میں جہاں پر پختہ علماء کرام موجود ہیں، علماء ربانیین موجود ہیں، راسخین موجود ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کیا جائے، اور صرف قرآن مجید نہیں، جتنے بھی علوم دینیہ ہیں ان تمام فنون کی مختصر کتابیں یاد کی جائیں، اور ان میں سر فہرست قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید علم دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ہم جتنے طلباء قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان سب کے لیے
یہ خوشی کی بات ہے کہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، اس زینے پر ہم چل چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے طلباء کو دینی علوم حاصل کرنے کے جتنے زینے، جتنی سیڑھیاں ہیں، ان تمام سیڑھیوں پر کامیاب و کامران چلائے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے نازل فرمایا؟ ابھی ہمارے خطباء نے، ہمارے مقررین نے مختلف عناوین پر اور مختلف مضامین پر گفتگو کی۔ میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید صرف حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے، قرآن مجید ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ اس کے تعلق سے ہر کام نیکی کا کام ہے۔ آدمی پڑھتا ہے تو نیکی ہے، حفظ کرتا ہے تو نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک حرف کے بدلے میں اسے ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی دین کا اصول ہے کہ ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لہٰذا سوچ لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا جو طلباء قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو کتنی نیکیاں دے رہا ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا جوڑ کر دیکھیں کہ اگر ہم ایک صفحہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا اس کو استحضار رکھنا اور دل میں موجود رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بیٹھیں تو دل میں نیت کر کے بیٹھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں، لہٰذا اس نیکی کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھ کر کے قرآن مجید کو پڑھیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھا جائے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ابھی ہمارے طلبہ ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، ہم سب کا یہ نصب العین ہونا چاہیے، یہ ہدف ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو حفظ کر لینا ہی ہماری آخری منزل نہیں، بلکہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم کو پڑھنا پڑے ان تمام علوم کو پڑھنے کا بھی اسے عزم اور حوصلہ پیدا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی نیت کے مطابق آپ کے علم میں برکت دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا جو لوگ قرآن مجید میں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کہا کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ لہٰذا دیکھیں کتنی بڑی تہدید، کتنی بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کا عزم کرنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تمام علوم کو سیکھنا جو سمجھنے کے معاون ہیں ضروری ہے۔ بعض دانشوران کا قول ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں، کوئی بھی کتاب ایسا نہیں کہ آدمی صرف پڑھے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرے۔ ایک صرف مظلوم کتاب قرآن مجید ہے کہ انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہت بڑا ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کرے گا، کہے گا وَإِذْ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي، اور پھر آیت کے اندر
اللہ رب العالمین نے نبی کا قول نقل کیا ہے، کہا ہے کہ رسول شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اللہ رب العالمین یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ مہجور کا لفظ آیا قرآن مجید، مہجور کی تعریف میں اور اس کا معنی بتاتے ہوئے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اور بہت ساری شکلیں بتائی ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا نہ جائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، قرآن مجید کو آباد کرنے کے لیے اور گھروں میں پڑھے جانے کے جو اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اپنایا نہ جائے، یہ ساری چیزیں داخل ہے حجر کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اللہ رب العالمین یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو یہ قوم نہیں پڑھی تھی۔ اور ذرا غور کریں کہ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یہ شکایت کس قدر خطرناک ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمارے خلاف کس قدر ایکشن لے گا، ذرا غور کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا جائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو علوم ہیں، ان علوم کو سیکھنے پر زور دیا جائے، تب ہم کسی حد تک قرآن کا حق ادا کر سکیں گے۔ انہی چند باتوں پر میں پھر سے ذمہ داران مدرسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مسابقہ منعقد کیا اور مجھ ناچیز کو موقع دیا حکم کے طور پر، اور میں نے جہاں تک ہو سکا بیٹھنے کی کوشش کی اور جہاں تک ہو سکا اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر نمبر دینے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ذمہ داران کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو بار آور فرمائے، کامیاب کرے، اور اللہ رب العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً۔